الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے بڑی تفصیل سے اس چیز کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اور اس کو ہم نے کافی گہرائی میں جا کے سمجھا ہے۔ آپ کے کوئی سوال ہوں جو آپ کو اس کے حوالے سے ہدایت کی سنت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، دینے کی نہ دینے کی، اور ہدایت میں اضافہ کب ہوتا ہے، تو کوئی سوال ہو آپ کا؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں سر آپ نے سمجھا رہی ہے اتنا اچھے طریقے سے۔ اچھا، اب اگر آپ کو سمجھ آ گیا اچھی طرح تو مجھے ایک سوال ہے میرا، وہ یہ، آپ نے مجھے قرآن سے بتانا ہے ہدایت میں اضافہ کب ہوگا۔ دیکھیں نا، یہ ہدایت آپ کو پتہ ہے گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جب آپ کسی پبلک گیدرنگ میں جاتے ہیں، چاہے وہ دینی کی بنیادوں پر اس کا انتظام کیا گیا ہو، لیکن پھر بھی آپ وہاں لوگوں سے گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، ایسی تو آپ کو ایمان کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں درس قرآن کی محفل میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ ہماری ہدایت میں اضافہ ہوگا، جو ہر مومن کا ہدف ہونا چاہیے کہ میری ہدایت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا۔ آپ ذرا جلدی نہ بولا کریں نا، مجھے ذرا لوگوں سے پتہ کرنے دیا کریں۔ آپ بول پڑتے ہیں تو میں نے دیکھنا ہے کہ لوگوں نے کتنا سمجھا ہے، تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لاسٹ میں بولا کریں۔ ہاں جی، بتائیں ذرا جلدی سے۔ سر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ کیا ایمانا۔ مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں نا۔ سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو تلاوت آیات سے ایمان میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، بتائیں نا۔ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ نہیں، مجھے مثال دیں۔ سر میں بھی مثال بڑے غور سے سنیے بات کو، یہ چیزیں آپ نے بڑی سطحی سمجھی ہیں اور اسی لیے آپ جواب نہیں دے رہے۔ سنیں بڑے غور سے۔ تلاوت آیات جب ہم کرتے ہیں، تلاوت آیات جو ہیں نمبر 1، یا تو وہ قرآن ہمیں تعلیم دے رہا ہوتا ہے، نمبر 2، یا قرآن ہمیں ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، نمبر 3، قرآن ہمیں احکامات دے رہا ہوتا ہے کہ ان احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، نمبر 4، قرآن واقعات سابقہ امتوں کے بیان کر رہا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، عبرت ملتی ہے کہ جن قوموں نے برائی کی ان کا یہ انجام ہوا، جن قوموں کا نیکیاں کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو بچایا اور آخرت میں جنت دے گا۔ یہ بڑے بڑے میں نے ٹاپکس بتائے ہیں جو قرآن ہمیں، آیات آفاق اور آیات انفس پر غور کرنا، 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ جو بھی آیت پڑھیں گے اس سے متعلق، جو بھی آیت پڑھیں گے سمجھ کے پڑھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تعلیمات، یہ ہدایات، یہ احکامات، یہ آفاق و انفس کے دلائل دنیا میں کسی کتاب میں نہیں اس طرح بیان کیے گئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور اس سے ہماری عقلی اور فکری رہنمائی ایسی بنتی ہے کہ ہم عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے، اگر آپ نے یہ نہیں سمجھا تو پھر 3-4 دن کے وہ جو لیکچرز ہیں نا، اس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ میں آپ سے ہر لمحہ پوچھتا ہوں، بتائیں کوئی سوال، کوئی سوال، کوئی سوال۔ آپ دیکھتے ہیں دروس میں لوگ موقع بالکل نہیں دیتے آڈینس کو سوال کرنے کا، اور اسی سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں پوری ان ڈیپتھ چیز کو سمجھنے۔ اب بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ۔ اچھا، اب یہ ہم تھے آیت نمبر 27 پر، جہاں ہم نے ایک اس میں سر آیت، ایک سوال ہے میرا جی سر، یہ جو دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، تو ہدایت ملنے کے بعد یہ جو انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے، تو پھر یہ کن کن وجوہات کی وجہ سے، یا کوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ آپ نے یہ کہا ہے ہدایت ملنے کے بعد انسان اگر گمراہی میں چلا جاتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یہی سوال ہے نا؟ جی سر۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کہتے ہیں ہدایت اس کو مل گئی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اس کے بعد گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کو وہ ہدایت پر نہیں تھا، وہ پہلے بھی گمراہی تھا۔ کچھ چیزیں اس نے ایزیوم کر لی تھیں، فرض کر لی تھیں، اس کو قرآنی دلائل سے یقینی حد تک نہیں سمجھا تھا، لہٰذا جو ہی اس کے سامنے 2 راستے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص جو تھا باہر جاب کر رہا تھا آئل کمپنی میں، اور بڑا دیندار تھا۔ کمپنی نے اس کو ریز کیا، اس کی پوزیشن بڑھا دی، پروموشن دے دیا، لیکن اس سے لکھوایا کہ تم کمپنی کے جو ہیں اہداف اس پہ عمل کرو گے۔ اس نے وہ سائن بھی کیا، اور اب وہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ کیوں؟ ہدایت تو قرآن و سنت میں ہے۔ لہذا آپ کو ہدایت اور اس ہدایت پہ حاصل کرنا اور اس پہ قائم رہنا، اس کے لیے قرآن کا علم، سنت کا علم، سیرت کا علم بے انتہا ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، ایک سچی سا ایمان ہوگا، جیسے آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو، حکمرانوں کو، عام آدمیوں کو، تو وہ گمراہی میں جا سکتے ہیں۔ ایمان کو پکا کرنا، ایمان ایسا کہ برائی کی طرف انسان جائے ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، دیکھیں یہ چیزیں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا تو اس کے اندر بھلائی اور برائی کی تمیز پوری طرح رکھتی۔ آپ ہر آدمی میں دیکھتے ہیں، کافروں کے بچوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر وہ قرآن و سنت کے پیچھے چلتا ہے تو وہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، گویا اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے اللہ پر، کہ اللہ نے جو ہدایات دی ہیں اس کے بعد وہ قائم رہ سکتا ہے۔ جب بھی اس کا قرآن و سنت سے تعلق ٹوٹے گا، وہ دنیا کی طرف راغب ہوگا تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ کوئی سوال اور کریں، سوال کریں جتنے مرضی ہے، لیکن سر اس کی یہ بھی مثال ہے نا کہ جیسے ہم شرطری یعنی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو یہ ہم ہدایت پر ہیں۔ لیکن حقوق العباد اور وغیرہ دوسرے فکرہ یعنی سارے کام پورے نہیں کرتے، تو یہ تو ہدایت تو نہ ہدایت ہوئی۔ نہ قرآن و سنت پہ پڑھتے ہیں اور نہ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ہدایت نہ ہوئی۔ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، بقرہ کی 208، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ حقوق العباد ہوں،
हुकूकुल्लाह हों, नमाज रोज़े हज ज़कात, अपनी तरजीहात के मुताबिक उस पर डट के अमल करें। और जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि नमाज रोज़ा भी कर लिया, साथ सूद भी खा रहे हैं, साथ दूसरे काम भी कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला कहता है, बकरा की लिखे 85, अफतुमिनून बिबाज़ अल किताब व तकफुरून बिबाज़, कुरान के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ पर ईमान नहीं लाते हो। फमन यफ़अल मिनकुम ज़ालिका, तुम में से जो ये करेगा, इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया में भी रुसवाई। आप देख लें, तारीख उठा, आज अपने हाल देख लें आप, दुनिया में भी रुसवाई। यौमल क़ियामत युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह के कानून हैं। अगर मैं पूरे का पूरा देखें, हम शादियों में पता नहीं क्या कुफरिया काम करते हैं और उनका अंजाम भी आप देख रहे हैं, तलाक की रेशो भी आप देख रहे हैं। अगर हम अल्लाह के दीन पर मियाँ बीवी दोनों का एक ही मकसद हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो, मैं वो काम करूँगा, डिफरेंस होंगे लेकिन बहुत थोड़े होंगे, क्योंकि इंसानों की फितरत है ये। बात को समझें जरा आप, बात क्लियर है? जी सर, जी सर, बिल्कुल बेशक। सर इसमें सर ये जी भी है मेरा ना भी कि एक सवाल। इसमें एक ये भी है, अभी वही बात जो चल रही है कि जब इंसान को कोई नेकी का मौका मिल जाता है या अल्लाह की तरफ से कोई हदायत मिल जाती है, तो फिर वो उस अपनी नेकी पे जब इतराता है, तकब्बुर करता है या रिया करता है, तो वो भी तो फिर गुमराही में चला जाता है, वो हदायत भी उसके किसी काम की नहीं रहती। देखें, ये छोटी छोटी बातें आप कर रहे हैं, मैंने आपको उसूल कुरान का बता दिया है। जो भी आप और मैं नेकी करते हैं, हमें कभी उस पे इतराना चाहिए। यही तो शैतान आपको, देखें, शैतान हर आदमी को उसके लेवल से, अगर ने आलम है, उसके लेवल से, उसके इल्मियत की वजह से उसको गुमराह करता है। बंदा, मोमिन बंदा जो भी नेकी करता है, बड़ा शुक्र करता है अल्लाह के, अल्लाह का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझे तौफीक दी है, वरना मेरे बस में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। ये रोज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। चले, सर जी एक सवाल मैं कर सकती हूँ? जी जी जरूर करें। सर जी मैं ना काफी दिन से सोच रही थी आपसे पूछूं। निसाई की एक रवायत है सर जी, वो एक जो दुआ है, अल्लाहुम्मा बेल मिकल गैबी व कुदरती का खल्की। तो सर जी यहाँ पर जो उसमें सवाल अल्लाह से कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक सवाल आता है, व अस्अलुका लद्दत नज़री इला वजहिका व शौक़ी इला लिक़ाइक फी गैरि दर्राइ मुदिर्रतिन वला फितनतिन मुदिल्ला। सर जी इस हिस्से को समझा दें कि तेरी मुलाकात का, तेरे चेहरे से की और तेरी मुलाकात का शौक रखता हूँ जब तुझसे मुलाकात करूं। फी गैरि दर्राइ मुदिर्रतिन वला फितनतिन मुदिल्ला, बगैर किसी ऐसी तकलीफ के जो नुकसान पहुंचाए और बगैर किसी ऐसे फितने के जो गुमराह कर दे। ये मुझे थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, आपको क्लियर इसलिए नहीं हो रहा कि आप उस मुलाकात जो रब से हमारी होनी है, उसका पूरी तरह शऊरी एहसास नहीं है आप। अगर आपको और मुझे पूरी तरह शऊरी एहसास हो, तो हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए सारी अमल तो किस लिए कर रहे हैं? कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो। और इस खुशनुदी का अमली इजहार होगा जब हम रब के सामने खड़े होंगे अपना अमालनामा लेकर। अल्लाह ताला हमें अमालनामा दे देगा। अब अगर आपने और मैंने दुनिया में उसकी खुशनुदी के लिए भरपूर कोशिश की है और जहां गलती हुई है तौबा इस्तगफार करके फौरन वापस आए हैं, तो आप यकीन माने, वो लम्हा जब हमारा रब हमसे खुश होगा, उस मुलाकात पर जो आखिरत में है, इंसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। क्यों? उस रजामंदी जो हमने दुनिया में हासिल करने की कोशिश की, वो वहां उसका अमली मुजाहरा आप देख रहे हैं। और उसके नतायज क्या है? दायमी अबदी जिंदगी, जिसमें बेमिसाल और लाजवाल नेमतें हैं। ये दुनिया जो तकलीफों का घर था,
आजमाइशों का घर था। अब हमें अल्लाह ताला ने उन आजमाइशों में अल्लाह ने जो कुछ हमने काबिशें की कबूल कर लिया, तो अब वो सारी दुआ जो आप पढ़ रहे हैं, ज़रा उसका मंजरनामा अपने सामने रखिए अपने तसव्वुरात में, तो फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। बात क्लियर है? जी सर, ठीक है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अच्छा, अब वापस आते हैं ताकि हम अपना दर्स शुरू करें। तो मैंने आप आज 27 जो है उसकी तशरीह में हमने ये जो था ना कि कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब, तो इसकी तफसीर में हमने फिर सब खोल के चीज़ों को समझा कि अल्लाह ताला किस तरह हम किन को हिदायत देता है और किन को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। अब हम आगे चलते हैं आयत नंबर 28 में। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, मैं भी इसी मुतासिर था, लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा, समझा और गौर व फिक्र किया, तो मुझे कुरान का नुक्ता नज़र जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक समझ आ गया। हमने जिक्र अल्लाह का मतलब बड़ा महदूद कर लिया है, बहुत महदूद, बल्कि यहाँ तक कि आप देखें एक शख्स तस्बीह हाथ में लिए हुए है, दुकान पे बैठा है और उधर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, हम बयान कर रहे हैं, उसके अजीम होने का अल्लाह अकबर कह रहा है, और उसी तरह उसी के हुक्म, उस हस्ती जिसके लिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर कह रहा है, उसी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जी ये सर। जिक्र, प्लीज, ये जिक्र नहीं है, ये अल्लाह ताला अब अपने ज़मीर के खिलाफ कर रहे हैं कि उसकी अजमत की नफी तो आप अपने अमल से कर रहे हैं। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जिक्र क्या है? याद दहानी है। हर काम में, चाहे हमारी शादी हो, ब्याह हो, इख्तिलाफात हो मियाँ बीवी के, आपने उस अल्लाह को याद करके और उस अल्लाह के अहकामात पे चलना है। तो ये ऐसा जिक्र मतलूब है कि ज़बान से भी हो और अमल से भी हो। इसीलिए अब 28 आपको समझ में आएगी। अल्लज़ीना आमनू, ऐसे लोग जो ईमान लाए हैं, व तत्मइन्न कुलूबुहुम, और उनके दिल इत्मीनान हासिल करते हैं बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। तो जब हम ज़बान और अमल और हर तरह से अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं, फिर हमारी दुनियावी ज़िंदगी इतनी अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए जो कोशिशें हैं, उस पर हमें बड़ा इत्मीनान होता है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, इत्मीनान कल्ब तो इंसान को हासिल होता ही अल्लाह के जिक्र से है, कि वो ज़बान से भी जिक्र करे और अमलन उसको याद रखे जिंदगी के हर मामले में। वो जो इबादत का तस्वुर है ना, यहाँ लाइए कि इबादत क्या है। जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त, हर जगह सिर्फ अल्लाह का कहना मानना। ये काम जब आप करेंगे आपको इत्मीनान होगा। और आप मिसाल लेना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि आज देख लें, कोई शख्स है मुतमईन? मुझे बताएं क्यों? हमारी जिंदगी जो है वो जिक्र अल्लाह से हटी हुई है। हमें बड़ा मजा आए इस सर्दी में, तहज्जुद में उठ के जब आप वुजू करेंगे ना, तो अल्लाह की याद के लिए और अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, और अल्लाह आप बिल्कुल आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर होगा कि रब्बुल आलमीन इस वक्त आसमान दुनिया पे हैं और पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, और वो ये ऐलान भी कर रहे हैं, है कोई जो मांगे। आपको उस यकीन माने जो मज़ा वहाँ आएगा वो उस बिस्तर की नींद में नहीं आ सकता। लेकिन जो शख्स अल्लाह के जिक्र से खाली है, वो कहता है मैं इस रज़ाई को छोड़ूं, मैं इस हीटर को छोड़ूं। तो ये है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो?
बात सर ये मुझे तस्बीहां यानी जो ले लेके इतनी 100 की लेके फिरते हैं लोग, क्या ये आप इसके देखें, लिए लोगों की बात मत करें, कुरान से जो मुतल्लिक बात है वो बात करें, वरना फिर हम आगे नहीं चलेंगे। हम ये उल्टे सीधे वाकयात कुरान ने बता दिया, मैंने आपको खोल के बता दिया, इस पे कोई सवाल है तो करें। नहीं सर, उंगलियों की फोटो पे भी तो तस्बीहात हो सकती है ना, इस पे करनी चाहिए ना। फिर वही आप बात कर रहे हैं। देखें, अगर कोई तस्बीह लेके करना चाहता है तो करे, लेकिन जिक्र की डेफिनेशन ये है, दिखावे का जिक्र अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बात ठीक कर रहे हैं कि जो तस्बीहें लेके लोगों को दिखा रहे हैं वो तो रियाकारी कर रहे हैं, रियाकारी अल्लाह को जरा भी पसंद नहीं है। आपका अल्लाह के जिक्र पर होना आपके कौल और फेल से साफ पता चलेगा। आपका किरदार बिल्कुल मुख्तलिफ होगा उस शख्स से जो जिक्र नहीं करता। लिहाजा इन छोटी चीजों में मत पड़ें, असल मकसद समझ लें हम और उसी पे अमल करें। अब लोगों के आप बयान करने लगेंगे तो उसकी कोई हद ही नहीं है, क्योंकि हर एक ने आप जिक्र का तरीका देखें ना, ये जो वो ठोकने लगाते हैं और ये सारा तमाशा करते हैं। और भाई जिक्र तो कुरान बता रहा है साफ कि जिक्र ये है कि तुम अपने कौल, अपने फेल, अपनी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह को याद करो, याद रख के काम करो। सर इसमें जिक्र में हमारी जो अमली ज़बानी इबादत मतलब ये सारी शामिल होंगी, सब आपने अल्लाह को जिस्मानी देखी इबादत। ना, मेरी बात सुने, आपने शादी में पूरी कुरान और सुन्नत की पाबंदी की, इसका मतलब है कि आपने अल्लाह का जिक्र यानी उसको उस मौके पर अल्लाह को याद रखा और उसके अहकामात पे चले। कोई मर गया, आपने पूरा एहतमाम किया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक चलूं, ये जिक्र अल्लाह है अमलन। अब बात क्लियर है? जी सर। और सर हम ये पीछे पढ़ कर आए थे ना, जैसे मैदान वो गजवात का जिक्र था कि वहाँ मैदानी जंग में अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, तो उस हवाले से भी मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि उसमें सिर्फ ये इस्तगफार दुआएं मतलब यही शामिल हैं, या जो वहां पर भी नमाज की पाबंदी है जो वो भी जिक्र में शामिल होगा। देखें, वो एक बड़ा पर्टिकुलर केस है कुरान का। अब ये मैंने आपको जनरल बता दिया, वहाँ जिक्र अल्लाह का जो हुक्म दिया गया है वो अल्लाह पर तवक्कल करके उसका ज़बानी जिक्र और जिहाद में इस तमन्ना के साथ कि अल्लाह मुझे शहादत दे दे, जिसकी अंबिया ने भी तमन्ना की है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जिहाद में जिक्र होंगी, ठीक है सर, लेकिन जज़ाकल्लाह। कसरत से, ज़बान से जिक्र। और वो समझ के जब करेगा ना तो फिर अल्लाह ताला उसको मैदान जंग में भी बिल्कुल उसकी भरपूर नुसरत करेगा। अफगानिस्तान में देख लें आप। बात क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह। अब चलिए, आयत 29 बड़ी जबरदस्त प्यारी आयत है, अल्लज़ीना आमनू। अब देखें, बिल्कुल क्लियर कट कुरान खोल खोल के, वो लोग जो ईमान लाए। अब ये कौन सा ईमान यहाँ मकसूद है? कुरान किस ईमान की बात कर रहा है? सर पक्का सच्चा ईमान सहाबा कराम वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वो ईमान जो कुरान और सुन्नत को मतलूब है, वो ईमान सहाबा और साबियात का था। सबसे बड़ा नमूना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लज़ीना आमनू, हम समझते हैं कि वाह वाह वाह, ये हम क्योंकि मोमिन के घर पैदा हुए हैं, हम ईमान वाले हैं, चाहे हमारे करतूत। ईमान वाले हो तो तुम्हारे अमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनको आपको रोल मॉडल मान के अमाल करने चाहिए। आमनों को बिल्कुल समझें, हमने इसका मतलब गलत समझ के पूरी जिंदगी हमारी गलत हो गई है। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वो अमलुस्सालिहात, और अमल साले किया। अच्छा, पहले यहाँ रुक जाए, मुझे ये बताएं ईमान और अमल साले में क्या ताल्लुक है?
جلدی بتائیے آپ. سر ڈائریکٹ ریلیشن ہے. ایمان زیادہ ایمان جتنا جو ہے ہوگا عمل اتنا درست ہوگا ایمان کے مطابق. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایمان اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن کے مطابق اپنا عمل کریں گے. تو قرآن کے مطابق عمل کرنا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا عمل صالح ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان ہمارا مضبوط ہوگا تلاوت آیات سے. تو اگر آپ دیکھیں تو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. اس سے ہٹا ہوا ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اور اس سے ہٹا ہوا عمل. لیکن جیسے آپ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا کہ ایمان مضبوط تو عمل بھی مضبوط. آپ دیکھ لیں صحابہ اور صحابیات کو دیکھ لیں، ایمان کمزور تو عمل بھی بودا، کسی کام کا نہیں، الٹا بوال بنتا ہے. وہ آج ہم اپنے ارد گرد اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو دیکھ لیں. دیکھیں نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، بڑے غور سے سنیے، کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آپ کا پورا نظام، پورا ماحول، تعلیمی ادارے، آپ کے سارے جو فنکشنریز ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، ججز ہوں، دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ان سب کے ماحول ایسا بنتا کہ یہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے ہم رہنمائی لیتے، اس کے مطابق عمل کرتے. الحمدللہ دیکھیں، آپ دیکھتے کہ دنیا بالکل ہمارے لیے مختلف ہوتی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہمارے ایمان ہی کمزور ہیں. اس کا نتیجہ ہمارا عمل بالکل ہر قسم کی جو ہیں خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں. وجہ ہمارا ایمان کمزور ہے. تو اس لیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر وہ ایمان ہے جو صحابہ اور صحابیات والا ہے اور وہ عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طوبی لہم، یہ ہیں خوش نصیب. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. وحسن مآب، اور ان کے لیے ایک بہترین انجام یا ٹھکانہ ہے. بہترین کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ ہیں وہ لوگ. کون ہے؟ پتہ کر رہا تھا. اچھا، تو اس کو نیچے بتاتے نا، آ جاؤ. بہت پڑھ رہا ہوں بچوں کا. اچھا، تو اب آپ دیکھیں دو انعامات. طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوش نصیب ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اب میں اور آپ اگر ہدایت لے رہے ہیں تو اللہ تو ہمیں خوشخبری دے رہا ہے کہ تم وہ ایمان اور وہ عمل لے کے آ جاؤ، تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور حسن مآب. اب ہم سبق کے لیے پڑھتے ہیں نا، اس کے ساری ثواب کے لیے حسن مآب کو ذرا آپ ذہن میں لائیے. وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا ہے، جس کی کبھی آپ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا. آپ یقین مانیں، میں دنیا بھر میں پھرا ہوں، 5 اسٹار ہوٹل. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کمپنی مجھے ٹھہراتی تھی تو میں ٹھہرتا تھا. خدا گواہ ہے، جب جنت کی نعمتیں پڑھتے ہیں تو وہ ہیچ بالکل ان کی کوئی وقت ہی نظر نہیں آتی جس کے لیے دنیا تمنا کرتی ہے یہاں دنیا میں. اس لیے کہ وہ جنت ابدی. پہلی بات، یہ دنیا کتنی عارضی ہے، اور پھر وہاں کی نعمتیں بے مثال اور لازوال. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کی تم خواہش کرو گے، جو آرڈر دو گے وہاں ملے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں ایسی جگہ کی تمنا اور اس جگہ کے لیے جد و جہد نہ کرنے والا کتنا بے وقوف ہوگا، کتنا ظالم ہوگا جو اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں نا ان آیتوں کو ذرا، اپنے ان کے جو ہمارے سامنے ترغیب دلا رہی ہیں، جو ہمیں انکریج کر رہی ہیں، جو موٹیویٹ کر رہی ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح، طوبی لہم، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وحسن مآب، انہی لوگوں کے لیے بہترین جنت کا ٹھکانہ ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 29 پر؟ آگے چلتے ہیں۔ اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے آیت نمبر، کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں، خلط من قبلہا امم، جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، جس طرح آج ہم نے آپ کو ان مکے والوں میں نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اس سے پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں۔ دیکھیں نا، خود تھوڑا سا اندازہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو آباد کیا، حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا، حضرت اسماعیل کو، تو یہ آبادی ہوئی، اور اس وقت سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی ہزار سال کا فاصلہ ہے، تو بڑی امتیں گزری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ تم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَتْلُوا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ تو نبی کا کیا ڈیوٹی بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ آپ ان کو وہ جو آیات، جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کی آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ یہاں ایک چیز، نقطہ بڑا کلیئر ہے، میں اور آپ سب سمجھیں کہ دعوت کا مرکز و محور کیا ہوگا؟ دعوت کو قرآن مجید، قرآن مجید، یہ کریں گے تو فرقہ پرستی خود بخود مٹ جائے گی، قرآن و سنت۔ اچھا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اس حال میں ان لوگوں کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے مکے میں بھیجا، اس سے پہلے بھی یہاں بہت ساری امتیں گزر چکی، اور اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو پیغام پڑھ کر سناؤ جو آپ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ اور ان کا حال کیا ہے؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اس حال میں کہ یہ اپنے مہربان اللہ تعالیٰ کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ اور اگلی بات بڑی اہم، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ اس پیغام کا پورا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ کل، ان کو بتاؤ، ہوا ربی، میرا پروردگار وہ ہے۔ اب جب تک آپ کو پروردگار کے معنی نہیں آئیں گے نا پورے، کیوں ربی کیا ہے؟ میرا پروردگار وہ میرا پالنے پرورش کرنے والا ہے، نمبر 2 میرا کفیل ہے، نمبر 3 وہ مالک ہے، حاکم ہے، اور نمبر 4 اختیار کلی اس کے پاس ہے۔ یہ خلاصہ ہے پوری دعوت کا، لا الہ الا ہو، کیونکہ وہ رب ہے، ان ساری 4 طاقتوں کا مالک ہے، تو لہٰذا وہ میرا الہ ہے، وہ میرا معبود ہے، اسی میں طاقت اور قدرت میں اسی کی بات بھی مانتا ہوں اور اسی سے اپنی درخواستیں بھی پیش کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو فرمایا قل هو ربی، ان سے کہو وہ ہے میرا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔
अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब। ये तवक्कुल जो है ना, ये ईमान का चोटी है। बड़ा गौर से सुनिए कि मेरा मामलात में, उनके नतायज में, पूरी जिंदगी में मेरा भरोसा सिर्फ उस पर है। क्यों? अंजाम कार उसके हाथ में। मुझे उसने पैदा किया, मेरी हिदायत का बंदोबस्त किया, मुझे नेमतें दी, उन सारे काम चीज़ों को जो उसने इनायत की हैं, उसका तकाजा ये था कि मैं उसकी इबादत करूं और तवक्कुल और भरोसा उसी पर करूं। व इलैहि मताब, और वही मेरा मलजा और मावा है। वो जो याहदी मन युनीब और याहदी मन अनाब, वो उसी से मताब है, मफूल है कि मैं उसी की तरफ रुजू करूं हर मामले में। अब नबी सल्लम को हुक्म दिया जा रहा है और वो बता रहे हैं कि मैं हर मामले में जो फैसला लूं, हिदायत लूं, वो उसी से लूंगा। क्यों? कि वो ही मेरा मलजा और मावा है, और मैंने उसी के पास पहुंचना है। तो आपने देखा कि किस कदर हिदायत की इस आयत नंबर 30 में कितना सारा नबी करीम सल्लम को भेजा, किस लिए? कि वो लोगों को तलावत आयात करके उनको कुरान की तरफ दावत दें। और लोग किस हाल में थे मक्के वाले? कि वहुम यकफुरून बिर्रहमान, वो उस, अब देखें यहाँ लफ्ज़ रहमान आया, सिफत। क्यों? कितनी नेमतें थीं जो मक्के वालों को अल्लाह ने दी। उस बियाबान और जंगली इलाके में अल्लाह की नेमतों की बारिश देखें आप, जो हज पे गए हैं, उम्रे पे गए हैं, आप देखें। मैं जब अमेरिका से आके मैंने उम्रा किया तो मैंने देखा कि कैलिफोर्निया का सेब वहां भी मौजूद था। सुबहान अल्लाह व बिहम। ये दुआ का नतीजा है। किसकी दुआ थी? जल्दी बताएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सर इब्राहीम वहाँ जाके ये दुआ बहुत याद आती है, हाँ, इब्राहिम जी दुआ। अच्छा, जरा सुनिए आगे। अब वो जो वही की जा रही है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के सुना रहे हैं कुरान से, उसका खुलासा ये है कि भाई वो जिसको तुम रब मानते हो, और देखें ना रब, अच्छा ये रब की सिफत कुरान क्यों बार बार बताता है? और आप जब हम दुआएं भी कहते हैं कि रब्बना ज़लमना अनफुसना, रब्बना आतैना, रब्बना रब्बना, ये रब की सिफत क्यों कहते हैं? हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुरान में ये 900 से जायद मरतबा लफ्ज़ आया है रब का। क्यों भला? सर अल्लाह सर ताला की जी नेमतों की वजह से, जी अल्लाह ताला की मेहरबानियां, नेमतें जो अल्लाह ताला ने दी, हमने फिर भी नाशुक्री की। देखें, ये आपने जर्नल बात क्या है कहना, उस आयत के अंदर जो मफहूम है उसको बिल्कुल नल एंड वाइड कर देते हैं आप। सर जी, रब जिसने मुझे पैदा किया वो बार बार, मेरे ख्याल से तो इसलिए वो रब दिल के अंदर से निकलता है, और जो कैफियत दिल की होती है कि मेरे रब ने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे सब कुछ अता किया है। सर रब में सब अल्लाह की सारी सिफात आ जाती है ना। इसके मायने देखिए, बहुत वसी है ना, इसमें सारे, जैसे आपने कल भी बताया था कि रब के मायने में परवरिश करने वाला, कफील, आका और मालिक, साहिब इख्तियार, ये सारी सिफात जो है ना उसके अंदर आ जाती है इस वजह से। ये बात सर आपकी ठीक है। एक मिनट, रब एक से जी हाँ जी, बताएं डॉक्टर साहबा। सर, रब से एक एहसानमंदी की कैफियत पैदा होती है और उसमें इंसान मजबूर हो जाता है कि फिर इलाह भी उसी को बनाया जाए, क्योंकि रब होते का तकाजा फिर यही है कि इलाह अल्लाह ही के सिवा कोई ना हो, उसी की इबादत की जाए। डॉक्टर साहबा बात आपकी ठीक है, लेकिन असल नुक्ता मैं बताता हूँ आपको। रब का जो मफहूम है ना, या रब कहने से जो उसकी सारी सिफात रबूबियत की हैं, हर आदमी जानता है। ये वो चीज है जो मैं और आप और हर गुनाहगार नेक, जितना अल्लाह का नेक बंदा है इतना ही रब, उसको रब से प्यार है, क्योंकि उसकी इतनी इनायतें हैं जो हर आदमी अपनी जिंदगी में देख सकता है। तो अल्लाह ताला इस रबूबियत और अपने रब होने की सिफत को इसलिए बार बार लाते हैं, और हम भी मांगते हैं तो इसी सिफत का लेके
اللہ ताला को वास्ता। क्यों कि ये दुनिया में उसकी रबूबियत से हर आदमी मुस्तफीज हो रहा है, पूरी कायनात मुस्तफीज हो रही है। ये बात आप समझें। तो और अगर मैंने और आपने उसको रब उस सही मानों में मान लिया ना कि उसके एहसानात ये, और वो हाकिम और खालिक और मालिक, और मैंने उसकी इताअत कर रही है, तो मेरी तो जिंदगी संवर गई। और उसी रब का एहसान है कि उसने कुरान नाजिल फरमाया जो मुझे दुनिया और आखिरत की उस रास्ते पे चलाएगा जहां दुनिया और आखिरत दोनों की नेमतें मुझे मिलेंगी। और अगर उस रब को मैंने रब मान लिया तो फिर मुझे इलाह मानना पड़ेगा। आप कुरान में देख लें, मैं आपको आयत बता सकता हूं कि जिनमें कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का मानते थे कि अल्लाह रब है, तो फिर कुरान उनसे कहता है भाई इतनी बात मानते हो तो उसको इलाह क्यों नहीं मानते, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो, की इबादत करते हो। ये रब और इलाह के माने जब मेरे ज़हन में बिल्कुल क्लियर होंगे ना, आप यकीन माने मेरी जिंदगी समझ जाएगी। बात समझ आई है कि नहीं आपको? जी सर, आइए, आपने एक दफा ये लिखवाया भी था कि रब में अफ़ाल अल्लाह ताला के होते हैं और इलाह में अफ़ाल बंदे करने के काम होते हैं। अफ़ाल जो होते हैं हाँ, वो रब है ना, तो उसने रबूबियत का हक अदा किया है। एहसानात देख लें, परवरिश का जो कफालत वगैरह। तो बंदे से वो क्या चाहता है कि बंदा उसकी उलूहियत इलाह मानने का हक अदा करे। तो ये बंदा अफाल और अमाल और अकवाल करेगा तो इलाह मान के, तो फिर वो मोमिन है। चलें अब ये आप जरा समीरा साहिबा, आप अपना मोबाइल, वो समरीन साहिबा, आप अपना माइक बंद करें। अच्छा, ये बात जो मैंने आपसे की है, देखें ये बड़ी बातें समझें, कुरान बार बार इसी की तरफ तवज्जो दिला रहा है। अच्छा, तो मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि ये पूरा निचोड़ है, कुल हुवा रब्बी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मताब, कि मेरा भरोसा भी उसी पर है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये जो भरोसा है, तवक्कल है, ये तवक्कुल इतना पक्का सच्चा होना चाहिए कि फिर आपको तागूत या अल्लाह के मुनकरों को कभी आप लाइक नहीं करें कि उनकी तरफ जाएं। और इलैहि मताब, ये आखिरत के सारे खूबियां इसके अंदर मौजूद हैं, वो जन्नत की नेमतें मौजूद हैं। कोई सवाल, कोई बात क्लियर ना हुई हो? सर मेरी अपनी ये राय है, ये अल्लाह करे ठीक ही हो, कि रब्बाना में ना ऐसा जैसे अपनाइयत सी लगती है, जैसे हमारा ही रब है, ऐसे लगता है जैसे भाई हमारा। अपनाइयत इसलिए लगती है कि रबूबियत आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, हर आदमी देख रहा है। अपनाइयत उस चीज में है कि जिसका डायरेक्ट मेरे अपने से ताल्लुक है, और वो रब हर एक का रब है और हर एक का अपना रब है, तो हर एक में अपनाइयत है। पहले जब मैं समझूंगा ना, फिर मुझे इसका पूरी तरह मुझे इदराक होगा, तो मैं उसके मुताबिक अमल करूंगा, उसके मुताबिक अपने ज़हन को सेट करूंगा, तो वो ईमानी कैफियत है जो तवक्कुल पैदा करेगी। अब अगर आयत 30 में कोई सवाल है तो जरूर करें। अब चलते हैं आयत नंबर 31 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल, अगर कोई ऐसा कुरान उतार दिया जाता जिसके जोर से पहाड़ चलने लगते,
او قطعت بہل ارض، یا زمین پھاڑ دی جاتی، او کلم بہل موتا، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اب ذرا یہاں رک کے ہم پیچھے بات کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا کہ اس سے پہاڑ چلنے لگتے اور زمین پھٹ جاتی اور اس قرآن کی وجہ سے مردے باتیں کرنے لگتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سر وہ لوگ حصی معجزات مانگتے تھے نا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ سب کچھ بھی ہوتا تب بھی یہ لوگ جو ہے نا تو وہ اپنی روش پہ چلنے والے تھے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پھر بھی ایمان نہ لاتے، کوئی بہانہ گھڑ دیتے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ سب کر بھی دیتا، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ وہ پھر اگر یہ ہوتا نا تو ایک اور گھڑ لیتے، جیسے آج گھڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اللہ الامر جمیعا، کوئی کام اللہ سے ناممکن نہیں ہے، ہر کام وہ کر سکتا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے، یہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کی علم، اس کی حکمت کا فیصلہ یہی تھا کہ یہ جو موجودہ نظام جس پہ ہم دنیا بنائی ہے اس نے، اور جس میں اس نے ایمان لا کر عمل صالح کرنے کو کہا ہے، یہی مومن انسان کے لیے بہترین طریقہ تھا۔ بل اللہ الامر جمیعا۔ یہاں تک کوئی سوال ہو، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ افلم یعس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، پھر کیا اہل ایمان مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اب سمجھیے بات کو، کفار کہتے تھے نا بھائی یہ نشانی لو تو ہم ایمان لے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے نا، قرآن میں موجود ہے، تمہارے لیے باغ ہوتے، تمہارے ساتھ فرشتے ہوتے، فلانا ہوتا فلانا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بالکل کلیئرلی فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان کو ان کے نشانیاں مانگنے سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہتا تو ساری دنیا کو ہدایت یافتہ بنا دیتا، ہر انسان کو۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، کائنات کی ہر چیز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہدایت یافتہ ہے یا نہیں؟ جلدی بتائیں، کیسے ہے؟ سر جیسے اللہ تعالیٰ نے لگا دیا وہی کام کر رہے ہیں، وہاں سے آگے جو ایسا حکم دیا ہے بالکل ویسے کر رہے ہیں۔ شجر حجر گن لیجئے، سمندر کہکشائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح میں نے ان کو ہدایت پہ مجبور کر دیا، اسی طرح انسانوں کو بھی میں دے دیتا ہے ایسی فطرت کہ وہ میری نافرمانی نہ کرتے۔ تو گویا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ ایک علم اور حکمت بیسڈ فیصلہ تھا کہ دنیا میں انسانوں کو ہدایت پر پیدا کر دے، دلوں میں رکھ دے، اور ایکسٹرنل بندوبست، زمین، انبیاء اور کتب، پھر کائنات کی نشانیاں، اور پھر انسان کو آزادی دے دی اس کے بعد کہ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو عمل نہ کرو۔ عمل کرو گے دنیا میں بھی میری تائید و نصرت اور آخرت میں جنت، عمل نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں تو آپ دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ قرآن نے کتنا برحق فرمایا ہے۔ آج اس ٹیکنالوجی کے ساتھ جس پہ انسان نعوذ باللہ اس کو خدا بنا رکھا ہے، اس نے امریکہ کو شکست سے بچایا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ بھائی سب سے دنیا میں وہی پاورفل ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، تو لہٰذا اللہ مومنوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ میرا جو علم، کامل علم اور کامل حکمت کی بنیاد پر جو فیصلہ ہے وہی ٹھیک فیصلہ ہے۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوں کہ یہ کافر کبھی کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ مطالبہ کرتے ہیں، کچھ۔ آپ کا کام یہ ہے
کہ جس قرآن کو میں نے نازل کی ہے اور جو آپ کو ہدایات دی ہیں جس احادیث میں، آپ اس قرآن و سنت پر عمل کریں. دیٹس اٹ. پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عمل کرو گے تو سارے فیض و برکات مل جائیں گے. یہ چھوڑو گے ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہو جائے گی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آج اس میں کوئی ذرا بھی کمی بیشی نہیں تو ذرا اس قرآن کی آیت کو سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم بالکل پریشان نہ ہوں. جو کچھ بھی کافر کر رہے ہیں ہمیں تو ڈٹ کے اپنے اس قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، بالکل ٹھیک بنائی ہے. جو اصول قائم کیے ہیں 100% ٹھیک ہے. ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. دھوکہ یہی ہوتا ہے کہ واہ واہ ان کے پاس تو یہ جہاز، ان کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی، ان کے پاس تو یہ میزائل، ان کے پاس تو یہ ایٹم بم. کہاں گئے تھے ایٹم بم اور کہاں گئی تھی یہ ٹیکنالوجی افغانستان میں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لو اللہ چاہتا لو شاء اللہ لہدى الناس جميعا، اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، لیکن اس کے علم و حکمت کا فیصلہ یہی ہوا کہ انسانوں کو، جو میں نے ابھی پوری تفصیلات کو بتائی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحِلُّ قَرِيبًا من دَارِهِمْ. سر جی تصیبہم، سوری تصیبہم، جی. اچھا، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے. ہر زمانے میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کے بعد کافروں کو، مسلمانوں کو، ہر ایک کو آزمانے کے لیے جو ہے وہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے مصیبتوں کا سامنا رہا. کتنی بڑی حقیقت ہے جو قرآن بیان کر کہ ایک بات جو یقینی سمجھ لیں اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کرتا ہے نا وہ انسان کے کردار اور سیرت اور اخلاق کے مطابق. اچھے اخلاق قرآن و سنت کے مطابق، اچھے اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اچھا ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مدد کرے گا. اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوا تو ذلت اور پستی ان کا مقدر ہوگی، جو آپ پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. اور آج آپ کے سامنے بالکل اظہر من شمس ہے جب آپ مسلمانوں کے حالات دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، اب تک حتیٰ یاتی وعد اللہ. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو. اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ قیامت آ جائے گی. ہاں، قیامت آ جائے گی. یہ سلسلہ اللہ نے دنیا کو اسی معیار پہ چلانا ہے، حق و باطل کی کشمکش میں، اور یہ چلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد. کہ قرآن میں یہ کئی جگہ آتا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا. اس کے لیے کیا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا؟ کیا کلمہ ہم کہتے ہیں؟ یہ آپ جو اذکار پڑھتے ہیں نا سمجھ کے نہیں پڑھتے. سبحان اللہ. جی ان اللہ لا یخلف لا حول ولا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں وعدے کی خلاف ورزی کمزوری ہے، عیب ہے، نقص ہے، گناہ ہے. اللہ تعالیٰ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ عیب ہے.
جب تسبیح کا مفہوم ہمیں نہیں سمجھ آئے گا تو ہم تسبیح دیکھیں. اب سبحان اللہ یہاں آپ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. کتنا آپ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے خزانے ہیں کہ وہ اس کو کوئی چیز مجبور کر ہی نہیں سکتی خلاف ورزی کے لیے. اور انسان کو اتنی محدود ہیں اس کے ذرائع اور وسائل کہ وہ ہر وعدہ پورا نہیں کر سکتا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے محدود ہیں وسائل، ذرائع، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی اتنی مقدار ہے کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس میں نقص ہے ہی نہیں، لہذا وہ تو خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے بتا دیا ہے. اب قرآن میں یہ اعلان آپ کے سامنے ہے. سبحان اللہ ہم روز کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب، کوئی کمزوری، کوئی وہ نہیں ہے. آیت 31 کے بعد دیکھیں کہ ایک ایک آیت میں کتنے کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں. ان کو سمجھنا ہمارا فرض ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، جسمانی، دماغی، عقلی، ہر چیز دے دی ہے. اب ہم اس کو استعمال کریں تاکہ ہم اللہ کے اس پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا. اللہ خود وعدے کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ آپ کو پتہ ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر یہ او تحلو قریبا من دارہم، اس کا ترجمہ لکھوا دیں. اچھا ہاں، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. او ہاں لکھیں او تحلو، یا وہ اترے قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے قریب. یعنی یہ عذاب یا تو ڈائریکٹ ان پر اترے یا ان کے قریب جو ہے جہاں گناہگار بستے ہوں اور ان کو مہلت بھی دے اللہ دے اور پھر بھی نہ لائیں ایمان، تو ان کے پر بھی، آپ کے پڑوسیوں پر بھی یہ عذاب اتر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ سر. جی سر. کوئی سوال؟ جی جی یہ افلم یأسل الذین آمنوا، یہ سب مجھے تھوڑا سا یہاں سے کچھ کلیئر نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جواب مومنوں کو دے رہے ہیں یا ان کا یہ مخاطب کفار ہیں کہ وہ نہیں مایوس ہو گئے. یہ مومنوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ جو اہل ایمان ہیں یہ مایوس ہو گئے ہیں؟ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ایمان ہدایت کے ساتھ ہدایت بھی دے دے، اسباب بھی دے دے، پھر لوگوں کو آزادی دے دی، چاہیں تو عمل کریں چاہیں تو نہ کریں. یہ تو اللہ نے دنیا بنائی ہے. لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اگر وہ چاہتا، لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، تو اللہ اگر چاہتا تو ساروں کو ہدایت دے دیتا. لیکن اللہ کی علم اور حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے جو اللہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اس لیے مومنوں، تمہارا کام کیا ہے کہ تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے جاؤ. ان کافروں کو جو آپ سے مانگ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، مطالبے کر رہے ہیں، تو اللہ اس کا پابند نہیں ہے. اللہ کی اپنی مشیت، اپنی حکمت اور علم کے تحت ہے، اور وہ یہی ہے. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر. سر یہ جیسے یہ نا وہ بلا ان کے گھر کے قریب نازل ہوگی، یعنی کہ بدعمالیوں کی وجہ سے جو پڑوسیوں پر بھی بلائیں اتر سکتی ہیں، یہ اس طرح کا کچھ ہوگا سر؟ گناہگاروں پر بلائیں اتر سکتی ہیں. اگر وہ گناہگار اللہ کے نزدیک اس قابل ہوں تو وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہم بھی ہو سکتے ہیں، اور پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں. جی سر جزاک اللہ. سر ایک آیت ہے حامیم سجدہ، اے معلوم ما شئتم انہ کان بہ بصیرا، جو مرضی کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت دے دی، اس کے باوجود نہیں سمجھتے تو جو مرضی کرو، آنا میرے پاس ہی ہے. ہاں یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کر لو جو کچھ کرنا ہے دنیا میں.
آپ سوچیں ذرا, کبھی غور تو کریں, پوری دنیا اس وقت گمراہی میں پڑی ہوئی ہے نا, پڑی ہوئی ہے نہیں پڑی ہوئی؟ حتیٰ کہ محمد بن سلیمان نے اس پاک دھرتی کو بھی گندا کر دیا ہے, لیکن دنیا سفر کر رہی ہے. آج ہم اپنے ان کرتوتوں کی بدولت آپ دیکھ لیں کون لوگ امت مسلمہ کی حکمرانی کر رہے ہیں. اے معلوم تم, اللہ اگر چاہے گا جب, اور اللہ کرے گا, اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم گناہ کرتے کرتے اس لیول پہ پہنچ جائیں جہاں ڈھیل مہلت ختم اور عذاب آ جائے. تو لہٰذا اے معلوم کر لو جو کچھ کرنا ہے, آؤ گے تو میرے پاس نا, اور پھر میں فیصلہ عین عدل کے مطابق کروں گا. یہ مومن سمجھ لینا, یہ ہے خوف آخرت. اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا نہ کرے, جس کا آج ہمیں احساس ہی نہیں ہے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر میرا ایک کوشچن ہے. جی سر کل وہ جو تھا ہمارے پاس ہینڈ آؤٹ, اس میں جو آیات ہم نے پڑھنی تھی, انسانی ہدایت کا ربانی انتظام اور بندوبست. جی سر اس میں سورہ الاعلیٰ کی پہلی 3 آیات ہیں, جی اور پہلی آیت کا جو ترجمہ ہے کہ تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کی جو بہت بلند ہے. تو سر تسبیح سے ہدایت میں کیسے اضافہ ہوگا, تسبیح اور ہدایت کا کیا کنیکشن ہے, اور اس کی جو آیت نمبر 3 ہے, اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی, تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. پہلے جزاک اللہ. پوری آیت سب کے سامنے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک ربک الاعلی جی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تسبیح کیجیے نام کی اپنے رب کی جو بہت بلند ہے, وہ جس نے پیدا کیا پھر اس نے درست کیا, اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی. اچھا, بڑی اہم آیات ہے. پہلی بات کیا آئی ہے؟ الذی خلق, اس ہستی نے کیا کیا, تمہیں پیدا کیا. اس کے ہم گواہ ہیں نا, اپنی پیدائش کے ہم گواہ ہیں یا نہیں؟ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ جاوید پیدا کرتا ہے اس مادے سے جس کے اندر زندگی کے کوئی اثرات نہیں ہوتے. یہ اس کا کرم ہوا. خلق فسوا, پھر اس نے ہمیں ٹھیک ٹھاک درست کیا. کیسے؟ کان یہاں ہونے چاہیے تھے, آنکھ یہاں ہونی چاہیے تھی, بالکل اسی جگہ لگائے. اس کے بعد اس کے اندر ایک اور نقطہ, وہ نقطہ یہ ہے کہ اس نے ہمارے اندر وہ رکھ دیا, ہدایت بھی رکھ دی کہ بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ فسوا میں ہے کہ اس نے ایک نور یزدانی ہمارے اندر داخل کر دیا, جس سے ہمیں شعور بخش دیا اللہ نے کہ یہ برائی ہے, اس سے بچنا وہ ہمارے لیے قابل نفرت. یہ نیکی ہے, یہ اچھائی ہے, اس سے آپ کو محبت ہے. فسوا کا معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ خلقا فسوا. جی سر آ گیا. اچھا, فقدر, اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی. کیسے تقدیر لکھی؟ کہ جو تم عمل کرو گے ویسی وہ تقدیر لکھ دے گا, اور اس کو پتہ ہے, اس کا پیشگی علم ہے کہ اس کو سب پتہ ہے کہ یہ مخلوق جو میں نے پیدا کی ہے یہ کیا کرے گی, کیا نہیں کرے گی. کرے گی وہ, یہ اللہ پہ آپ نہیں وہ الزام دھر سکتے. کرے گا انسان, لیکن اللہ کو پیشگی علم ہے, اس کے مطابق اس نے تقدیر لکھ دی. فقدرہ کا معنی بھی سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر. فہدا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمین کو بھی ہدایت دے دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, اور انسان کی ہدایت کے لیے اس کی فطرت میں رکھ کر پہلے جو فسوا میں ہے, پھر اس کو قرآن اور سنت بھی دے دیا. فہدا, اس کو ہدایت دے دی. تو ان 4-5 الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے پورا فلسفہ کائنات
इंसानी एतबार से बता दिया। अब बात समझ आई कि नहीं आपको? जी सर, पहली आयत जो है वो तस्बीह वाली, वो थोड़ी सी कौन कि सी? पहली आयत थी, तस्बीह कीजिए नाम की अपने रब अब की जो आप बहुत मुझे ये बताएं, इन सिफात का जो मालिक है, जिसने मुझे पैदा किया, फसव्वा फकद्दरा फहदा, तो वो तस्बीह कर के लायक है या नहीं? जी बिल्कुल है, तो फिर बेशक। इसीलिए तो पहले आ गया कि उसकी तस्बीह करो जिसने तुम्हें इस कमाल तक पहुंचाया है। अब बात समझ आई नहीं आई? जी सर, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर जी, मैंने भी सर ये एक और सारी सवाल। आयत कल पढ़ी हैं और तर्जुमा भी लिखा है, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये आयत हैं जो आपने भेजी हैं। तमाम ही इंसान की पैदाइश के उस पे है और हदायत पे है, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इन्हें समझ आमीन सकें, गौर आमीन। फिक्र कर सकें। काश सब लोग ये करें जो आप कर रहे हैं ना, इसी से फिर हमें कुरान से अल्लाह ताला हमें फ़हम अता फरमाएगा, हमारा शरह सदर होगा। आप यकीन माने, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने दुनिया भर में जिस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक था उसको न सिर्फ पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। और अल्लाह का करम देखें कि उसके फजल करम से मेरे बराबर गोरे भी नहीं आते थे उस पढ़ाने और समझाने के हवाले से। मैंने वहीं फैसला किया कि मैं अपने अल्लाह की किताब को पढ़ना और पढ़ाना और समझाना है। अल्लाह का करम हुआ कि उसने मेरी इस तमन्ना को, इस आरजू को पूरा किया। बेशक। मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया की कोई किताब कभी आपको इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती जो कुरान ने मर्ज और उसके सवाल और उसके जवाब दिए हैं। बेशक सर, ये इसमें एक और आयत इतनी ज़बरदस्त है ना कि ये सूरह बलद की, कि क्या हमने इसको इस दो आंखें नहीं दी, ज़बान और ओ होंठ नहीं दिए, हमने दिखा दिए इसको दोनों रास्ते। तो सुभान अल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कि अल्लाह ताला क्यों कह रहा है? बोला ये क्यों कहा, अलम नजअल लहू ऐनैन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। जी बलद। सुभान अल्लाह। देखें देखें, ये हैं अल्लाह की रहमतें। इन रहमतों के बारे में सवाल होगा। ये अल्लाह बात आ रहा है कि देखो तो सही जरा आंखें, तुम आंखों को अगर मिस यूज करोगे तो मेरे पास आओगे। तो इन नेमतों का जवाब देना होगा, ये है वहां मैसेज। बेशक। सर अल्लाह जी, अकबर। जी पूछना ये था कि वो उन आयात के साथ सूरह आला की ये रिलेट की जा सकती है? मैंने की थी, मैंने कहा आपसे पूछूं। कुतिलल इंसानु मा अकफरा मिन अय्यि शैइन खलका मिन नुतफा खलकहु फकद्दरा थुम्मा सबीला यस्सरा थुम्मा अमातहु फअकबरा। सूरह अबस की जो आया। जी, ये जो सूरह अबस की आयत आप पढ़ रहे हैं ना, ये जनरली इंसान को मुलामत किया है अल्लाह ताला ने, इज़हार अफसोस किया है कि देख मैंने तेरे लिए क्या बंदोबस्त किया है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो जो है ना लज़ी खाला का वाला सारा, वो उस नाशुक्री है इंसान की, जिसका तज़किरा यहाँ इन आयत में किया गया है। सर इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आगे आयात है कि कल्ला लम्मा यकदी मा अमरा। बिल्कुल बिल्कुल, उसने वो किया ही नहीं जिसका जो उसे करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो इजहार अफसोस है ना अल्लाह ताला की तरफ से कि इंसान को उसने क्या नहीं दिया, मैं आपको बताऊं, काश हम अपने माजी पे जरा गौर करें कि ये रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस कुरान और इस सुन्नत से जो जिंदगी के हकायक बताता है। वरना आप यकीन माने, ये डिग्रियां इस हिदायत के बगैर जहालत है। इंसान इस घरे में मुब्तला हो जाता है कि आपको तो अंदाज़ा नहीं, मैं क्योंकि उनमें से एक हूँ, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो मैंने डिग्रियां ली हैं उनसे कहीं बेहतर है ये कुरान और सुन्नत।
جی فَلْيَخْ سر فَلْيَفْرَحُوا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. کیا بات ہے. قرآن نے یہ آیتیں آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پہ خوشیاں مناؤ. کس بات پہ؟ کہ یہ قرآن دنیا کی ہر نعمت جو تم دنیا کی نعمتیں جو جمع کرتے ہو وہ ساری سے بہتر ہے. اس پہ جتنی خوشیاں مناؤ کم ہے. اس کو سیلیبریٹ کرو. ہم معنی نہیں سمجھتے نا، مفہوم نہیں سمجھتے. سر جی اس قرآن کو پڑھنے سے اتنی بڑی بات زندگی میں چینج آ گئی ہے کہ کسی اور طرف توجہ ہی نہیں جاتی، نہ ڈیکوریشن کی طرف، نہ کسی لباس کی طرف. وقت ہی نہیں ملتا، بس کھانا پینا، گھر کو لک آفٹر کرنا، اور بس اللہ کی یاد. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ سے ایک بات کہوں، میں نے دنیا میں امریکہ کو دیکھا، ملٹی نیشنل کمپنی ٹاپ کی میں نے شلم برجے میں جاب کیا ہے، اور انجینئر سے رائز کر کے مارکیٹنگ مینیجر تک کیا ہوں. یقین مانیں جو لذت اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے. سبحان اللہ، بے شک سر. سر ایک اگر بات میں بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے وہ آیات بتایا تھا نا کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اکثر لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ کیوں، مطلب اگر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے گمراہ پر ہم نیک کام کیوں کریں. تو اس کے 2 واقعات اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر قرآن پاک میں ہمیں بتا دیے ہیں. ایک وہ جو اندھا اور برس کا مریض اور جو تھے لنگڑات کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دے کر، وہ نعمتیں عطا کر کے تو پھر آزمائش کی تھی ان کی، اور 2 ان میں سے ناکام ہو گئے تھے. مطلب یہ ہمارے لیے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دکھا رہے ہیں کہ جس کو اگر ہدایت دے بھی تو تب بھی اس نے غلط ہی کام کرنا ہے. اور دوسرا جو سورہ کہف میں تھا کہ ایک صالح باپ کا جو بیٹا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن میں فوت کر دیا کہ ان کے ذریعے سے. اور یہ مطلب روشن نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ذریعے ہی واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو اس کا یہ انجام ہوتا. اچھا، یہ بات آپ جوڑ رہے ہیں نا، دور کی کوڑی لا رہے ہیں. ہم نے 3-4 لیکچر کہ یا یضل بہ من یشاء و یہدی بہ من یشاء، اس کی تشریح میں کہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں، اور وہ اصول میں نے کھول کے آپ کو بتائے ہیں کہ کن کو ہدایت ملتی ہے، کن کو. یہ اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا ہے. تو اگر جس قرآن نے دلائل بے شمار دیے ہیں، آپ دیکھ لیں، توحید پہ دلائل قرآن میں دیکھ لیں، آخرت پہ دیکھ لیں، رسالت پہ دیکھ لیں. اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں نا، وہ ایسے دلائل ہیں کہ اگر انسان کی فطرت مسخ نہ کر دی ہو اس نے، تو ان دلائل سے آدمی ان کے سامنے بالکل جھک جاتا ہے کہ رب العالمین نے کتنی حق بات ارشاد فرمائی ہے. تو اس لیے وہ جو واقعات آپ یہاں لا کے جوڑ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ پہلے ہمیں ان چیزوں کو جب سمجھ لیں گے تو اس کی حکمتیں، وہاں آپ جب سورہ کاف کی بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کا سارا اظہار سمجھا دیا تھرو حضرت خضر، حضرت موسیٰ کو، اور ہمارے لیے وہ مثال بن گیا. بات کلیئر ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ دنوں سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، میں کر سکتی ہوں؟ آپ جلدی کریں، ٹائم. ٹھیک ہے. کہ یہ کہ باقی میں تبدیلی جو ہے وہ اللہ کے دین ہی سے ہی آئے گی، اور ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا پڑھاتے ہیں، دلیل کے ساتھ سمجھاتے ہیں، بہت پیارا انداز ہے، اللہ برکت دے. لیکن سید ابو اعلیٰ مودودی کہتے ہیں اگر اس ملک میں سیاست کے میدان کو دوسروں کے لیے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھر یہاں دین کی خیر نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ نے کب پڑھا ہے یہ؟ یہ میں آج کل الیکشن کی مہم چل رہی ہے، اس میں پڑھتے رہتے ہیں نا. اچھا، میں نے مولانا مودودی مرحوم مغفور کو، ان سے جب بھی میں لاہور سے گزرا تو ان کی عصر کی محفل میں موجود ہوتا تھا. میری ان سے گفتگویں ہوئیں، اور
انہوں نے بالکل درست فرمایا ہے. لیکن اب بڑے غور سے سنیے، اگر میں خود ہی اس 6 فٹ پہ میں نے دین کو نافذ نہیں کیا اور میں یہود کے ایجنڈے پر، آپ مجھے بتائیں، دنیا میں بتائیں مجھے کوئی مثال کہ الیکشن کے ذریعے اسلام آیا ہو. بتائیں مجھے ایک مثال دے دیں. دیکھیں اب تو کوئی طریقہ ہی نہیں رہا نا، اب نہ کوئی جہاد کو مانتا ہے نہ طریقہ کسی چیز آپ کو. طریقہ یہودیوں کا استعمال کریں گے تو نتائج آپ کو قرآن والے ملیں گے. قرآن نے نہیں بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کر کے نہیں دکھایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھے لوگوں کو چننے کا طریقہ بھی تو ایک یہی رہے گی ہمارے پاس. اچھا، بڑی اچھی بات کی آپ نے. اسمبلی میں ایک بھی اچھا آیا ہے آج تک؟ بتائیں مجھے.